صرف ریپیٹ کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو مطالبات تقریباً انہوں نے 4 اب تک جو فائنل کیے ہیں نا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یا تو ہمارا 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کریں یا پھر اگلے 1 سال کے اندر جو ہے نئے الیکشن۔ پی ٹی آئی نے 2013 کا الیکشن مانا تھا؟ 2013 کا الیکشن مانا تھا؟ نہیں۔ 2018 کا مانا تھا؟ اب کس نے؟ پی ٹی آئی نے۔ نہیں، پی ٹی آئی کا تو وہ پی ٹی آئی نے نہیں مانا تھا۔ نہیں سر انہوں نے کہا ہماری اکثریت اس سے ڈبل تھی۔ وہ تو کہہ رہے تھے 2024 میں نہیں تھی، میں بھی وہ واپس پارلیمنٹ میں تو آ گئے تھے نا، وہ جیتنے کے باوجود نہیں مانتے۔ ٹھیک، 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی تو وہ تو سر نون لیگ بھی جیت کے نہیں مانتی، اس لیے نون لیگ بھی کہتی ہے کے پی ایم ہماری سیٹیں تھی، پی ٹی آئی یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں دھاندلی، کس کے خلاف دھاندلی؟ ٹھیک، کے پی کے سے آ رہے ہیں نا، تو پھر پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ان کے خلاف۔ ٹھیک، اے این پی کہتی ہے دھاندلی ہوئی، پھر پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی۔ دیکھیں ووھ سیاسی جماعتوں کا ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے، اور یہ بات درست ہے اپنی جگہ پہ کہ جس کا جتنا زور چلتا ہے نا طاقت کا، وہ چلا لے۔ تو ایگزیکٹلی میں نا ملک صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ڈنڈا اٹھانے سے، گولی چلانے سے آپ تبدیلی نہیں لاتے۔ ایک سیاسی پولیٹیکل پروسیس ہے ڈیموکریٹک۔ تو 8 فروری کو لوگوں نے وہ اپنا حق استعمال کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مانا ہی نہیں۔ پھر لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ جب وہ اپنا ایک پولیٹیکل حق، جمہوری حق استعمال کرتے ہیں، ایک منٹ، اور وہ جا کے ایک وہ اپنا مینڈیٹ کسی کو دے دیتے ہیں اور آپ اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے، پھر اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آپ گھروں میں آرام سے بیٹھیں، بس آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، ہم آپ کی بات نہیں مانے۔ ایسے نہیں چلتا نا۔ قانون کی زبان میں اگر مجھے رانا صاحب اجازت، میں قانون کی زبان سمجھا دوں۔ اگر آپ کے ساتھ مجھے نہ سمجھائے گا، قانون کی زبان وہ بڑی تگڑی ہے پاکستان میں۔ قانون کی زبان دنیا بھر میں یہ کہتی ہے آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہو جائے، آپ پر امن پیسفل رائٹ آف اپیل، رائٹ آف کسی کورٹ میں جانے کو اس کو استعمال کریں گے۔ آپ بندوق نہیں اٹھائیں، لیکن پنجاب نے جو کچھ کیا ڈیموکریٹک نظام کے خلاف، وہ کیا کیا پھر انہوں نے؟ تھوڑا سا ایک پس منظر دکھا دیتا ہوں۔ صوفی محمد کو آپ نے اتنے سال بند رکھا، آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ کیوں بند رکھا اس کو؟ اس لیے کہ وہ آپ کے آئین کو اور قانون کو نہیں مانتے، تو کہتے میں فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک، عمران خان سے بڑے جلسے سواد اسٹیڈیم میں اندر انہوں نے کیے، صوفی محمد نے ایک بڑی تحریک تھی نفاذ شدید کی، انہوں نے نافذ کر دی۔ آپ نے ان کو جب بند کر کے جیل میں مار کے فارغ کیا۔ شراز صاحب، میں ذرا شراز سے سوال کرنا۔ شراز صاحب، یہاں پہ اگر ریاستی سائٹ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف سے کیا غلطیاں ہوئیں اس پورے پروسیس کے اندر which they could have played better؟ Yes, I believe that they could actually played very well politically, but unfortunately they were a bit aggressive. اردو میں بتائیے۔ اچھا جی، تھوڑا سا پولیٹیکلی بہت اچھا کھیل سکتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر کھیل سکتے تھے، اپنی اسمبلیز کو نہیں توڑ سکتے تھے، خاص طور پہ جو پنجاب اسمبلی کی توڑنے والی غلطی تھی، that was one of the biggest mistake which they had done۔ میں پوسٹ 9 مئی پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں پوسٹ 9 مئی کے بعد جو چیزیں چلیں، جہاں پہ انہیں چاہیے تھا کہ کچھ چیزوں کو سسٹمیٹک کرتے، انفارچونیٹلی وہ ان چیزوں کو سسٹمیٹک نہیں کر سکے۔ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہمیں ڈنڈے سوٹے کے زور پہ ہی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ کچھ غلطیاں تھیں جو سامنے آئیں۔ اگر وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے کہ جو لوگوں کی پاور، جو پیپل، جو اسٹریٹ پاور صرف اس پولیٹیکل پارٹی کے پاس تھی، وہ اس کو تھوڑا سینسیبلی یوز کرتے تو چیزیں اور بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی۔ مگر آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ 9 مئی کے بعد انہیں موقع ہی کتنا ملا۔ یہ ساری چیزیں 9 مئی سے پہلے کی تھی۔ 9 مئی کے بعد رات سے ہی کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ 9 مئی کے بعد ہی ہمیں دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو پتہ نہیں وہ کہاں تھا، کس طرح ماورائے عدالت اور ماورائے قانون ان کی دھجیاں اڑائی گئیں، لوگوں کو اور خواتین کو ان کے گھروں میں ذلیل کیا گیا۔ کس کس بندے نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی آواز نہیں اٹھائی، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ کہاں پہ سٹینڈ کرتا تھا، کتنی بیڑیاں ان پہ ڈالی گئیں۔ تو یہ ساری وہ ریالٹیز تھیں کہ جہاں پہ میں نے وہی کہا نا کہ طاقت سٹریٹجی نہیں تھی۔ اگر طاقت والے بھی سٹریٹجی اپنی طاقت کو بناتے اور یہ عمل پہ چلتے کہ کہیں نہ کہیں انہیں بھی سینسبلی چلنا ہے، نہ کہ ایک پارٹی کے اگینسٹ ہونا ہے، تو تھنگس کوڈ بی مچ بیٹر۔ اور اس کا فائدہ ہوا، پی ایم ایل این نے اس کو کیچ کرایا، پیپلز پارٹی نے کیچ کرایا۔ اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی، آپ کا مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن لنکس بہتر کرنے چاہیے تھے، بالکل۔ چلے میں اس میں بھی آپ کو خبر دے دوں کہ وہ کمیونیکیشن لنکس بہتر ہو گئے ہیں، دے رہے درست ہے، وہ آج کل ہو گئے ہیں، آج کل مجبوری ہے نا۔ ہاں نہیں مجبوری ہے یا واٹ ایور، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ مذاکرات اس کی ایک کڑی ہے، اس کی ایک کڑی ہے، اور اس میں پس پردہ چند چیزیں آپس میں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر کرٹیسزم نہیں کیا جائے گا، فلاں ہستیوں کے افراد کے نام نہیں لیے جائیں گے، تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔